رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے تشریف لائے، صحابہ کرام کو تراویح پڑھائی۔ اب قرآن کریم اترنے کا دور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور آپ کے پیچھے بطور مقتدی وہ لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، جو کائنات کے مقدس ترین لوگ ہیں، اور انبیاء کے بعد ان جیسی مقدس جماعت آئے گی نہیں۔ تو یہ جماعت اللہ کو کتنی پیاری لگتی ہوگی، کتنی خوبصورت لگتی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن تشریف لائے، پھر نہیں آئے۔ صحابہ انتظار کرتے رہے، آپ پھر بھی نہیں آئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ایسا لگا اور اس بات کا میرے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز فرض قرار دے دی جائے اور پھر تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو، اور فرض قرار دے دی جائے۔ یہ اس لیے کہا کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ، اتنی خوبصورت جماعت، اتنے برگزیدہ لوگ اللہ کے پسندیدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ فرما دے بھائی یہ فرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، صحابہ کرام پڑھتے رہے، صحابہ کرام اسے پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کثرت سے حفاظ شہید ہوئے، اور اس بات کا اندیشہ ہوا کہ قرآن کریم کی حفاظت امت مسلمہ کے لیے ایک مسئلہ نہ بن جائے۔ تو پھر قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مقرر کیا گیا اور اسے ایک جگہ جمع کیا گیا، جس کی تفاصیل حدیث کی تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ یہ وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور قرآن کریم میں 23 مقامات ایسے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر جو مشورہ دیا وہ موافقت کر گیا لوح محفوظ میں، اور آسمان دنیا پر موجود کلام پاک سے، اللہ کی منشا سے، اور وہی بات اللہ سبحانہ و تقدس نے اتاری، یعنی قرآن کی منشا کو، اللہ کی منشا کو حضرت عمر بھانپ گئے۔ تو حضرت عمر امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں سب سے بڑے قاری قرآن ہیں، جن سے ایک دن خود حضور نے کہا ابی مجھے قرآن سناؤ، تو حضرت ابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو اترا ہے، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی ابن کعب نے جب یہ بات سنی تو رو پڑے، کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابی تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ تو روتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سنایا۔ حضرت ابی ابن کعب اللہ کے حکم پر سنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب سے قرآن سن رہے ہیں۔ ان ابی ابن کعب کو حضرت عمر نے مسجد نبوی میں صحابہ کی مقدس جماعت کا امام مقرر کیا، اور رمضان المبارک میں باقاعدہ بلا ناغہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ شروع ہوئی، اور آج 1400 سال سے امت مسلمہ اور حرمین الشریفین میں 20 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے جماعت سے تراویح پڑھائی، صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ کی پوری جماعت اس پر متفق ہو گئی۔ تو رمضان المبارک میں قرآن کریم تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر تراویح کو بیچ سے نکال دیں تو آپ بتائیے کہ رمضان کی راتوں میں کتنا رنگ رہ جائے گا اور کتنا مزہ رہ جائے گا۔ مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، پارکس میں، عیدگاہوں میں،
بڑی بڑی جگہوں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور مختلف جگہ پر تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو حافظ ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تراویح پڑھائے، اور ہر وہ شخص جس کا بچہ حافظ ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ تراویح پڑھائے اور میں اس کے پیچھے کھڑا ہو کر سنوں. کسی مسجد میں جگہ مل جائے، مساجد بھر جاتی ہیں، تو گھروں میں، پارکس میں، کسی اور جگہ پر، مارکیٹوں میں، کہیں پر بھی قرآن کریم تراویح میں حفاظ پڑھاتے ہیں. تو رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے. رمضان أشجانا